السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر ایک طویل ہیرنگ ہوئی۔ اس عدالتی کارروائی کا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں، اور بالخصوص جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے اس کیس کی سماعت کے اختتام کے اوپر کچھ بہت اہم آبزرویشنز، بہت اہم ریمارکس دیے گئے ہیں اور کچھ ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، اس کی بھی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ مکمل ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹ ہے، ویڈیو ہے، وہ آپ کو مل سکے۔ تو ایک تو جو کچھ ویڈیوز میں اس بات کو ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ بہت غلط طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا، غلط قانونی مشورہ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی جانب سے کہ سنی اتحاد کونسل میں ان امیدواروں کو شامل کیا جائے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے۔ اس کے اوپر آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اور ایک موقع کے اوپر تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ انتہائی پورلی، بہت برے انداز میں اس پورے کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کا جو فیصلہ تھا، یہ پورلی ہینڈل کیا گیا تھا۔ یہ پورا معاملہ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے بالکل کیٹاگوریکلی، بالکل واضح طور کے اوپر اس کے اوپر آبزرویشن دی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عطر من اللہ، جو کہ ہمیشہ سے جو ان کے اپنے ایڈیشنل نوٹس ہوتے ہیں اس میں وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، 2018 اور 2024 کے الیکشنز کو کمپیئر ہمیشہ وہ آبزرویشنز کے ذریعے بھی کرتے رہے ہیں یا نوٹ بھی لکھتے رہے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے جو آبزرویشنز دی ہیں اس کا زیادہ محور ان کا یہی تھا کہ 2018 میں بھی یہی ہوا، 2024 میں بھی یہی ہوا، اور پھر ایک موقع کے اوپر، ایک سے زائد موقع کے اوپر جسٹس عطر من اللہ یہ بات کہتے رہے کہ یہ آرگیومنٹ یا یہ بات کیوں نہیں کہی جا رہی کہ یہ کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جن کو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ووٹ ملا، لیکن اس پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ نہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ بیکڈ بائی پی ٹی آئی یا یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، اور نہ ہی ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو ہے وہ اس طرف آئے اور انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ کیا، بلکہ وہ یہی کہتے رہے جی کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں اور یہ لوگ اب جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں ہی ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ آبزرویشن بھی دی گئی کہ کیا ہم اس کیس کو اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نشستیں جو ہیں وہ کیا خالی بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے اوپر پہلے ویو سنی اتحاد کونسل کا یہ تھا کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن اب ہمیں سنی اتحاد کونسل کے موقف میں واضح تبدیلی آئی، بالکل کلیئر کٹ۔ فیصل صدیقی صاحب نے اپنے اس موقف کو اچانک تبدیل کیا اور کہا کہ جی ہاؤس جو ہے وہ خالی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو یاد کروایا کہ پہلے تو آپ کا یہ موقف تھا کہ یہ ہاؤس جو ہے وہ خالی نہیں رکھا جا سکتا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ضرور دی گئی کہ اس کیس میں جس ہم نے جو ہے وہ صرف آئین کو دیکھنا ہے اور آئین کے تحت ہی ہم نے اس کیس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ جو ہیں، جب ان کی آرگومنٹس کرنے کی باری آئی تو سٹارٹ میں جو ہے کافی زیادہ مشکل ان کو پیش آئی اس فل کورٹ کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ وہ متاثرہ فریق ہیں۔ شاید میرے خیال میں یہ فل کورٹ نے یہ فیور دی ہے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کو، ادروائز ان کو آڈینس کا حق شاید نہیں ملنا تھا۔ اس کی ریزننگ سادہ سی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ جب الیکشن کمیشن نے ان پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو آزاد قرار دیا تو اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام فیکٹس بتائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ دوبارہ ریمانڈ بیک کیا الیکشن کمیشن کو، لیکن اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے، ان اعتراضات کے خلاف اپیل دائر ہوتی ہے چیمبر میں، وہ اپیل دائر نہیں کی گئی۔ تو جب بار بار سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ فیکچولی غلط کہہ رہے ہیں۔ جب رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے اس کے خلاف آپ کو اپیل دائر کرنی چاہیے، لیکن وہ اپیل آپ نے دائر نہیں کی۔
تو اس کے اوپر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہمیں میں نے وہ اپیل ابھی جو ہے تک تو پاکستان تحریک وہ انصاف کو دائر سنا گیا نہیں کی ہے. ججز تو کی ایک تو مختلف یہ بہت سوچ ہے. بڑا ایک قانونی ججز نقص ہے اس حد تک جو کہ اس کیس میں جو ہے وہ بالکل unanimous ہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کہ اس نشستیں معاملے دیگر کے سیاسی اوپر جماعتوں کو جو ہے نہیں دی وہ جانی چاہیے. اپیل ان کو فائل کرنی چاہیے تھی اتفاق چیمبر اپیل اور پھر سپریم کورٹ سے یہ بھی قرار کہیں نہ رسید کہیں وہ ججز کے حاصل کر اوپر سکتے تھے. یہ اتفاق بھی ہے شاید کہ ایک یہ قانونی نشستیں نقص سنی تھا. اتحاد اچھا کونسل کی اب نہیں آتے ہیں بنتی، اینڈ کے پاکستان اوپر تحریک انصاف جو کی بنتی ہے کیونکہ مینڈیٹ جسٹس ان نعیم کا تھا. اختر افغان نے بہت اہم اب سوال آبزرویشن یہ دی ہے ہیں کہ یہ اور جس کی نشستیں وجہ کسے سے دی جائیں گی، شاید طے ہم یہ یہ کرنا کہہ ہے. سکتے ہیں کہ یہ اگر پورا پاکستان کیس جو ہے تحریک انصاف وہ یا سنی اس اتحاد ان کونسل کو دی آبزرویشنز جائیں کی گی وجہ سے تو وہ بالکل الیکشن واضح ہو کمیشن گیا ہے آف اور پورے پاکستان کیس جو کی اس پہ اعتراضات صورتحال ہمیں اٹھا رہا تبدیل ہے ہوتی ہوئی وہ دکھائی دے دور رہی ہے. ہو پائیں اس گے سے نہیں پہلے ہو آرڈر پائیں آپ گے. کو بتائیں آرڈر میں پھر سپریم اس کورٹ میں نے یہ اگین کہا ہے دو کہ رائے سنی ہیں اتحاد کہ اگر کونسل کے نشستیں وکیل کسی ایڈوکیٹ کو نہ سلسلہ دی جائیں صدیقی اور کمل شوزر خالی کے رکھی وکیل جائیں. سلمان اکرم راجہ نے اس پر بھی مکمل کچھ کر ججز لی ہے. کہتے ہیں کہ یہ کل 9:30 ایکسٹرا بجے تک آرڈنری کی اس کی سماعت ہوگی سرکمسٹانسز ہیں، غیر اور عندیہ معمولی دیا حالات گیا ہیں. ہے کہ کل عام ہی روٹین میں ایسا اس کچھ نہیں کیس ہوتا پر تو جو آپ ہے اس ٹرم وہ کے لیے پروسیڈنگ مکمل ہو جائے یہ گی. نشستیں اب خالی ذرا رکھ سکتے ہیں جسٹس لیکن آپ نعیم دیگر اختر سیاسی افغان کی جماعتوں کو نہیں اہم دے سکتے. آبزرویشن جو میں نے آپ کو اس پر کہا چیف تھا جسٹس قاضی جس کی فائزی صاحب وجہ وہ سے کہتے ہیں پورے کہ کیس نہیں کا ایسا رخ ہرگز تبدیل نہیں ہو ہوتا سکتا. ہوا نظر آ رہا ہے. تو نئے بہرحال وہ انکشافات ججز سامنے آئے ہیں وہ کیا جنہوں نے ہے. 13 جنوری کے بلے کے انتخابی سپریم امتحان کورٹ کا نے سنی فیصلہ اتحاد دیا کونسل کے وہ چیئرمین جسل حامد فساد رضا کی کے جڑ تھا. کاغذات نامزدگی کی وہاں طلب سے کی ہے معاملات اور چلتے اس ہوئے کی یہاں تک ریزننگ پہنچے جسٹس جمال خان اور منگوپیل ان میں صاحب کی جسٹس امین آبزرویشن الدین ہے جس خان میں جسٹس غالباً معاف کیجیے گا جسٹس نعیم دو اختر افغان ججز ہیں. صاحب کی مطلب آبزرویشن ہے چیف جسٹس جس قاضی میں فائزی جسٹس صاحب کے نعیم ساتھ اختر 3 افغان 4 صاحب نے ججز یہ ابھی کہا بھی ایسے ہیں کہ جو گزشتہ کہتے ہیں کہ جو دیگر سیاسی جماعتوں 2018 کو کے نہیں عام بات کرنی انتخابات چاہیے. ہوئے تھے تو بہرحال اس اب میں دوسری سائڈ پہ صاحبزادہ الیکشن حامد کمیشن رضا کو نے سنا پی جانا ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا اور ہے. اس مسلم لیگ 2018 نون کے یا جو الیکشن میں حامد رضا خواتین تھیں صاحب نے جو بن 5,000 چکی تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے کے بعد تھوڑے زائد معطل ووٹ ہوئیں لیے. دیگر سیاسی لیکن جماعتوں کے ان پی کے ٹی وکیل آئی کو کے سنا جانا ہے. چیئرمین پاکستان بیرسٹر پیپلز گور پارٹی نے باقاعدہ طور پر 23 فریق بنی ہے، جنوری وہ بھی 2024 کو جو الیکشن امیدواروں کمیشن جو کی قومی ججمنٹ کو اسمبلی سپورٹ کے کر رہی ہے. امیدواروں کی فہرست تو جاری کی اب دیکھنا اس میں یہی ہے کہ جب حامد دیگر رضا کا دلائل بطور پی مکمل ٹی ہوں گے آئی تو پھر امیدوار قومی بینچ اسمبلی جو کس طرح نمبر تھا جاتا ہے. وہ بہرحال تھا 104. یہ کسی میرے پی ٹی نزدیک آئی کسی کی ویب فریق کا سائٹ پہ بھی مقدمہ یہ نہیں لسٹ جو ہے نہ الیکشن کمیشن وہ کا مقدمہ ہے. بیرسٹر پاکستان گور تحریک کے انصاف دستخط سنی سے اتحاد جو کونسل جاری دیگر ہوئی تھی سیاسی اس جماعتیں کو چھوڑ دیجیے. ویب سائٹ کے اوپر چڑھایا سادہ گیا. سا کیس ہے. 8 فروری کے پاکستان کا انتخابات میں مقدمہ ہے، حامد عوام رضا پاکستان کا مقدمہ ہے. جو صاحبزادہ حامد رضا آپ ہیں ایک ان کو سیاسی بطور جماعت رکھتے ہیں اور میں آزاد آپ کا پولیٹیکل امیدوار اپوننٹ ہوں. 1,28,000 آپ کی سے اور میری زائد ووٹ سیاسی ملے دشمنی اور ہے. وہ جیتے اور پھر انہوں آپ کی نے ایک سنی اتحاد آئیڈیالوجی ہے، کونسل جوائن نظریہ کر لیا. ہے، اس سے پہلے محنت ہے، ان کی لگن حیثیت ہے، آزاد تھی. قربانیاں. جیت کے لوگ پھر آپ کو وہ ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے سنی اتحاد میں کونسل جوائن کی. ٹیکنیکل تو چیزوں کا جسٹس سہارا لے کر نعیم آپ کو اختر سائڈ افغان پہ نے یہ پھینک کہا کے کہ ان کا اور جو سٹیٹس میں پی آپ کو ٹی آئی مخالف کے ہوں سیاسی امیدواروں جماعتوں پہ جیسا آپ ہو کا گیا. مینڈیٹ اپنی جولی میں دیکھیں ڈال کے گے بیٹھ اتنے جائیں. زیادہ ووٹ انہیں دنیا کے کس اسی آئین میں، وجہ کس سے تو قانون نہیں میں، کس ملے جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں تو پارٹی سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کی سیدھے وجہ سے ساتھ زیادہ لائن کی ووٹ ملا تشریح ہو. کرنی یعنی ہے. ان کی پارٹی وابستگی پہلے لسٹ میں پی پروپورشنل ٹی آئی کے طور کے ریپرزنٹیشن، اوپر نام متناسب کے طور کے نمائندگی، اوپر آ گئی. ڈیموکریٹک تو پرنسپل کیا اینڈ ان کو پی کانسٹیٹیوشنل ٹی آئی لینس کی سے وجہ دیکھنا سے ہے. ووٹ تو نہیں تو ملے؟ یہ ہم نے پاکستان دیکھنا تحریک ہے. انصاف اور کو کیا سنی نشستیں اتحاد اگر مل کونسل جائیں سیاسی جماعت تو کہلائے گی جبکہ اس کا اپنا میرے خیال میں سربراہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے آزاد یہ ایک جیت کر نادر موقع سنی ہے اتحاد کونسل جوائن کر رہا کہ ہے وہ جس نے اپنے اوپر الیکشن لگے خود دھاگ جن میں 13 اپنی جنوری کا بلے کا انتخابی سنی نشان اور اتحاد پھر کونسل کے 8 ٹکٹ کے فروری کے اوپر الیکشن میں اپنا نہ چہرہ الیکشن لڑا اس اور کو نہ ہی کافی اس حد کو تک اس کے بھروسہ. اوپر ووٹ ملے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قانونی نقص ہے. یہ بلندر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب کیا مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے اس کا اپنا سربراہ پہلے آزاد الیکشن لڑ رہا ہے. اور ان آبزرویشنز جو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہی ہیں اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے ووٹر کو یوز کیا گیا اور پھر وہ آزاد حیثیت میں جیتے اور پھر وہ خود سنی اتحاد کونسل میں شریک ہوا اپنا سربراہ. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائیں. اچھا دیکھیے یہ وہ بہت اہم آبزرویشن ہے. تو اس پہ پھر ایک جگہ پہ ایڈوکیٹ فتح صدیقی نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی تنازعہ نہیں ہے کہ حامد رضا نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور سنی اتحاد کونسل میں شامل بڑے ہوئے. احترام کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ کو حقائق کا علم نہیں ہوتا, سوال اٹھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے جس طرح وہ اپنے 13 جنوری کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ جس طرح ڈیفینسو پوزیشن میں کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے الیکشن کمیشن وہ آف پاکستان رات نے کو تو میں میرے انشاءاللہ فیصلے ضرور کی اپلوڈ دوسری کروں گا. انٹرپریٹیشن نہیں کی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.